دور کا ایک واقعہ علماء نے نقل کیا ہے کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو فرمایا، اے بلال یہ کیا جفا ہے؟ اے بلال یہ کیا جفا ہے؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری ملاقات کرو؟ یہ کیا بے وفائی ہے؟ وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری ملاقات کرو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمناک اور خوفزدہ حالت میں بیدار ہوئے۔ اتنا گلا۔ اسی وقت مدینہ طیبہ کی طرف سفر اختیار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد مبارک پر آپ پہنچے اور گریہ اور زاری کرتے تھے اور بے ساختہ مزار مبارک کے ساتھ لپٹتے تھے، لوٹتے تھے، پوٹتے تھے، اپنے آپ کو مزار مبارک سے رگڑتے تھے۔ اس موقع پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف لے آئے۔ حضرت بلال نے ان حضرات کو جسم سے سینے سے لگایا اور چومنے لگے۔ میں نے آپ سے اس سے پہلے وہ روایت بتائی تھی نا کہ نبی علیہ السلام کی شباہت حضرت حسن سے تھی کہ ناف سے اوپر کا حصہ ان کا نبی علیہ السلام سے مشابہ تھا اور ناف سے نیچے کا حصہ حضرت حسین کا مشابہ تھا۔ تو حسنین کریمان دونوں بھائیوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج صبح کی اذان آپ دیں۔ حضرت بلال نے تسلیم کر لیا، پھر صبح کے وقت مسجد نبوی کی چھت پر چڑھے، اسی مقام پر کھڑے ہو گئے جہاں عہد نبوی میں اذان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور اب انہوں نے کلمات پڑھنے شروع کیے اسی انداز میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی ترنم، وہی آواز۔ جیسے ہی آپ کے یہ دو کلمات آپ کی زبان سے نکلے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 بار یہ 2 کلمات، اہل مدینہ میں اضطراب پیدا ہو گیا، بے چین ہو گئے، پریشانی طاری ہو گئی۔ جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ دہرایا، لوگوں میں ہیجان اور زیادہ ہوا۔ جب کلمہ اشہد ان محمد الرسول اللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو مدینہ کی پردہ دار خواتین بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ وہ جو گھروں کے پردوں تک محدود تھی، وہ جو گھروں کے دروازے سے باہر نہیں نکلتی تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اس موقع پر تمام اہل مدینہ مرد و زن روتے ہوئے دیکھے گئے، گویا اس دن نبی علیہ السلام کہ دور رسالت کا ایسا نقشہ ان کے سامنے آیا کہ وہ ان کو اپنی سارا زمانہ نبی علیہ السلام کا یاد آ گیا۔ اس روایت کو اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں امام ابن اسیر الجزری نے لکھا، جلد نمبر اول ہے، صفحہ 208، کتاب وفا والوفا للسمہودی، جلد نمبر 4، صفحہ 1357، آثار السنن محمد بن علی التیموری، جلد نمبر 2، صفحہ 127۔